سلمان صاحب، آپ کی آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے. ان کی باڈی لینگویج کیا بتا رہی ہے؟ کہ واقعی حکومتی حلقوں میں بھی پریشانی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں، اگر آپ پاکستان کی سیاست کا جائزہ لیں تو پاکستان کے سیاسی محاذ پر ایک ٹکراؤ ہے، ایک تناؤ ہے، الزام تراشی ہے، کردار کشی ہے. اور اس صورتحال کا اگر کسی کو نقصان ہوا ہے تو یہ پاکستان کو ہوا ہے، پاکستان کی معیشت کو ہوا ہے. ہاں، آج ہماری پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے اور ایک بات جو انہوں نے بڑی یکسوئی کے ساتھ کہی ہے کہ کم از کم ہمیں معاشی معاملات پہ تو یکجا ہونا چاہیے. اور دیکھیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ مفاہمت، یہ مذاکرات، یہ ڈائلاگ عمل، اس میں بنیادی ذمہ داری ہمیشہ حکومتوں کی ہوتی ہے. حکومت پریشان لگی آپ کو؟ دیکھیں، مجھے ان کا اس حوالے سے معاشی صورتحال کے حوالے سے انہوں نے ضرور کہا ہے کہ ہم ایک کامیاب دورہ کر کے آئے چین کا. اور چین میں خود چونکہ وہاں پر گیا ہوں، وہاں پر 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھی پاکستان کے حوالے سے جو بڑی خوش شائن ہیں کہ 3 بریفنگز خارجہ آفس میں ہوئی ہیں، وہاں کے بڑے اداروں کے ذمہ داران سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. سب یکسو ہیں، ایک ہی بات کرتے ہیں، جی پاکستان سے دوستی، پاکستان کی معاشی مضبوطی، سی پیک کا عمل. اور ایک غیر معمولی بات وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور پاکستان کی عسکری لیڈرشپ اگر چین سے معاملات اور تعلقات کے حوالے سے سب سے زیادہ یکسو ہے تو یہ ہے، یہ ان کے لیے بڑا خوش آئند ہے. لیکن چین تو ہمارے ساتھ شروع سے مخلص ہے، یہ آپ بھی کہتے ہیں. سی پیک کے معاملات یہاں سے تاخیر کا شکار ہوئے تھے. یہ بات ایگزیکٹلی جیسے آپ کہہ رہی ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ جی وہاں پر تو یہ رائے ہے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی حکومت کے حوالے سے، جناب ہمیں بتایا جائے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. جس پہ انہوں نے کہا کہ جی بات یہ کہ اس ایشو پہ ہمیں یکجا ہونا پڑے گا، اور اگر یکجا نہیں ہوں گے تو پھر یہ اس نقصان کے سارے ذمہ دار ہوں گے. آپ نے کہا کہ باڈی لینگویج، دیکھیں پرائم منسٹر پاکستان کا ذمہ دار ہے، ہر حوالے سے جواب دہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہے. اور جس صورتحال سے مریم ہم گزر رہے ہیں، یہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں. اور یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے، یہ ملکوں کے اندر، معاشروں کے اندر یہ یکجہتی لاتی ہے، یہ اطاعت پیدا کرتی ہے، یہ امید لاتی ہے، آس پیدا کرتی ہے. آج آپ کو اگر امید اور آس پیدا نہیں ہوتی نظر آ رہی، پاکستان کی نوجوان نسل کے اندر نفرت ہے، بے چینی ہے، بے یقینی ہے، اس غیر یقینی کی صورتحال کے اندر کیا ہم ٹیک آف کر پائیں گے؟ یہی بات ہم نے پرائم منسٹر سے پوچھی، اور پرائم منسٹر اس حوالے سے ضرور پریشان تھے کہ اتنا بڑا دورہ کرنے کے بعد ہم ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں آئے تو یہاں پر وہی دھرنے، وہی ایک تناؤ، پھر دہشت گردی کا عمل. اور اس حوالے سے دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ دوست وہ ہوتا ہے جب وہ آپ کے پرابلم سمجھے. ہم نے وہاں پر چین کے ذمہ داران سے پوچھا کہ ہمیں ایسی اطلاعات مل رہی ہیں کہ چین یہ چاہتا ہے کہ جی یہاں پر جو ان کے پروجیکٹس ہیں، ان کے انجینئرز ہیں، ان کے لوگ ہیں، ان کے سیکورٹی بندوبست بھی چین خود کرے. انہوں نے کہا کہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے، پاکستان کی فوج پر، پاکستان کی حکومت پر ہمیں اعتماد بھی ہے اور اعتبار بھی ہے. پاکستان کو امبیرس نہیں ہونے دینا چاہتے. اندرونی معاملات پر پریشان ہے تو اس کے حل کے لیے کوشاں دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ دیکھیں، اس میں یہی بات کہتا ہوں کہ آپ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم کو بروئے کار لائیں. میں یہ بات وہاں بھی کہی ہے، یہاں بھی کہی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان کے اندر کچھ ایشوز پہ اتفاق رائے نہیں ہوتا، اور سب سے اہم سارے کہتے ہیں جی معاشی چیلنج بہت بڑا چیلنج ہے. اس سے پہلے پاکستان کی معیشت پر سیاست نہیں ہوتی تھی. یہ پچھلے 5-7-10 سال کے اندر معیشت پر سیاست ہو رہی ہے. سیاست کا بیڑا گرک تو ہونا ہی تھا اور معیشت کا بھی ہو گیا. اور آج پاکستان کے 24 کروڑ عوام مسائل زدہ ہیں، مہنگائی زدہ ہیں، اور کوئی ان کو جواب دہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو جمہوریت عوام کو ڈلیور نہ کر پائے، جو ان لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان نہ لے کے آئے، اس جمہوریت کے آگے بہت بڑا ایک سوالیہ نشان. بڑی وجہ ہے کہ سیاسی استحکام نہیں ہے، معاشی استحکام نہیں ہے.